میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں اس انگریز نے ذہن بنایا کہ دیندار لوگ، نیک متقی لوگ، با کردار لوگ، صحیح اچھی سیرت رکھنے والے لوگ سیاست میں نہ آئیں۔ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں اس انگریز نے ذہن بنایا کہ دیندار لوگ، نیک متقی لوگ، با کردار لوگ، صحیح اچھی سیرت رکھنے والے لوگ سیاست میں نہ آئیں۔ فلاں سیاست میں کیوں آ گئے؟ خالی واز کرتے تو بڑا اچھا لگتے تھے۔ انگریز کی سازش تھی کہ اسلام مسجدوں میں بند رہے، اسلام مدرسوں میں بند رہے، خانقاہوں میں بند رہے، اسلام صرف نکاح طلاق میں رہے، اسلام صرف جنازے کل خانیوں میں رہے، اسلام اسمبلیوں تک نہ پہنچے، پارلیمنٹ تک نہ پہنچے، دفتروں کے نظام تک نہ پہنچے، اور دھرتی کے پورے نظام سلطنت پر اسلام نہ آئے۔ ایک ذہن بنایا، آج اس ذہن کا جواب دے رہا ہوں۔ سیاست دین مصطفی کا حصہ اور سنت مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ ہے۔ اگر خالی تبلیغ میرے آقا کی سنت اور میرے آقا کا طریقہ ہوتا تو نہ ہجرت ہوتی، نہ بدر احد کی جنگیں بپا ہوتی۔ تبلیغ کے لیے جنگیں ہوئی تھی یا نظام بدلنے کے لیے؟ بولیے، تو نظام خالی واز سے بدلتے ہیں یا مقابلے میں میدان عمل میں اترنے سے بدلتے ہیں؟ بولیے، اگر خالی واز سے اترتے تو حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کی قطاروں کو لے کر جنگ کے غزووں کے میدانوں میں کبھی نہ اترتے۔ طاغوتی طاقتوں کے ساتھ میدان عمل میں اترنے سے نظام بدلتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر سیاست آقا کی سنت اور حضور کے دین میں نہ ہوتی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اس امت کی خلافت قبول نہ کرتے۔ سادہ سی بات تھی، فرما دیتے بھئی یہ خلافت اور حکومت اور سربراہی یہ سیاست ہے، یہ قسم کسی اور کو دو، میں تو مسجد نبوی کا خطیب لگ جاتا ہوں۔ میرا جملہ یاد رکھ لینا، زندگی پر اتنی بات ہی کام دے جائے، اتنا ایک جملہ۔ سیدنا صدیق پر فرماتے کہ میں مسجد نبوی کا صرف خطیب رہنے دو، جمعہ پڑھاؤں گا، واز کروں گا، درس دوں گا قرآن کا، حدیث کا، تبلیغ کروں گا، یہ سلطنت، ریاست، خلافت، یہ سیاست ہے، یہ کسی اور کو دو۔ جو بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ سوجی وہ آج کے لوگوں کو سوج رہی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے خطاب دیے، مگر کس حیثیت میں؟ ریاست کا سربراہ، خلیفہ بن کر۔ سیدنا فاروق اعظم امت کے خلیفہ ہوئے، عثمان غنی خلیفہ ہوئے، علی شیر خدا خلیفہ ہوئے۔ یہ ساری خلافت راشدہ یہ مصطفی سیاست نہ تھی تو اور کیا تھی؟ اسلامی سیاست نہ تھی تو اور؟ دوستو، ہمیشہ سیاست کی دو قسمیں رہیں، ہمیشہ سیاست کی دو، ایک نمرود کی سیاست رہی، ایک حضرت ابراہیم کی سیاست رہی، ایک فرعون کی سیاست رہی، ایک حضرت موسیٰ کی سیاست رہی، ایک حضور سیدنا مصطفیٰ کی سیاست رہی، ایک ابو جہل ابو لہب کی سیاست رہی، اور ادھر ایک حسین کی سیاست رہی، ایک یزید کی سیاست۔ یزید کا امام حسین سے جھگڑا کیا تھا؟ کیا یزید امام حسین کو نواسہ رسول نہیں مانتا تھا؟ کیا یزید امام حسین کو امام اہل بیت میں سے نہیں مانتا تھا؟ ولیوں کا پیشوا، متقیوں کا پیشوا نہیں مانتا تھا؟ یزید کو پتہ نہیں تھا یہ وہی حسین ہے جسے آقا کے کندھوں کی سواری ملی تھی، جسے حضور نے اپنی زبان چوسائی تھی؟ نہیں پتا تھا، جانتا تھا کہ ادھر علم بھی ہے، عمل بھی ہے، تقوی بھی ہے، طہارت بھی ہے، صدق بھی ہے، اخلاص بھی ہے، زہد بھی ہے، ورع بھی ہے، ولایت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، امامت بھی ہے، ساری کائنات کی پیشوائی بھی ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ جانتا تھا، مگر پھر کربلا میں اسی حسین کے سر کیوں کاٹے گئے؟ خانوادہ رسول کے سر نیزوں کی نوک پر کیوں چڑھائے گئے؟ دمشق کے بازاروں میں خانوادہ رسول کے سروں کا جلوس کیوں نکالا گیا؟ کیوں؟
کیا یزید کو امام حسین کی تبلیغ سے اختلاف تھا؟ جی، امام حسین کو واز نہیں کرنے دیتا تھا، تبلیغ سے روکتا تھا؟ بولیے نا۔ ایک ہی جھگڑا تھا جس پر کربلا بپا ہوا۔ یزید یہ کہتا تھا حسین تو خالی واز کیا کر، تبلیغ کیا کر، صرف مذہب کی خدمت کر، اور میں سیاست کروں۔ سیاست میرے لیے چھوڑ دے، سلطنت میرے لیے چھوڑ دے، حکومت میرے لیے چھوڑ دے، جو نظام میں چاہوں ملک میں لاؤں، یہ سیاست و سلطنت پر میں رہوں، مسجد میں واز تبلیغ اور درس پر تو رہے۔ یزید کہتا تھا حسین تو واز کر اور میں راج کروں۔ حسین واز کرے اور یزید بس واز اور راج کا جھگڑا تھا۔ امام حسین نے کہا یزید بدبخت، میرے نانا نے دین کو ان دو ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کیا تھا۔ میرے نانا نے دین کے یہ دو ٹکڑے جو تم سمجھا رہے ہو کہ دین مسجد کے اندر رہ جائے اور سیاست و سلطنت بدبختوں، فاسقوں، ظالموں کے ہاتھ میں آ جائے، میرے نانے مصطفیٰ نے اس امر کی اجازت نہ دی تھی۔ اگر فقط واز تبلیغ کرنے کا نام دین ہوتا تو میرے آقا کا مکہ کے کافروں مشرکوں کے ساتھ کبھی جھگڑا نہ ہوتا، سمجھوتا ہو سکتا تھا، بھئی سلطنت اور سیاست تمہاری اور واز تبلیغ اور مذہب ہمارا، بس بات ختم ہو جاتی۔ مگر امام حسین نے کہا میرے نانا نے وطن چھوڑا، پتھر کھائے، تلواریں کھائیں، صحابہ شہید کروائے، مشقتیں جھیلی، تکلیفیں جھیلی، فقط اس لیے کہ جو دین لے کر میرے نانا مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں اس دین کی فقط تبلیغ ہی نہ ہوتی رہے بلکہ وہ دین نظام بنا کر اس دنیا کی سیاست پر نافذ کر دیا جائے۔ بس اتنا اختلاف تھا۔ جب تک امام حسین امام مدینہ تھے لاکھوں لوگ پیچھے تھے، ان کے قدموں سے بس ہونے والی خاک کے ذرے بھی لوگ آنکھوں کا سرما بناتے حسین حسین ہوتا تھا۔ دنیا حسین کی متوالی تھی جب تک امام مدینہ تھے۔ جب وہی حسین امام کربلا ہوا 72 تن ساتھ تھے گردنیں کٹوانے کے لیے۔ امام حسین نے نہ شہادت کی پرواہ کی، نہ موت کی، نہ تنہا رہ جانے کی، نہ پورا خانوادہ ذبح ہو جانے کی، ہر شے سے بے پرواہ ہو گئے۔ فقط ایک اصول قیامت تک حضور کی امت کے لیے وضع کر دیا کہ دیندارو، دین فقط اور اسلام فقط اور دینداری فقط مسجدوں، مکتبوں اور خانقاہوں کے اندر واز تبلیغ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جس دین کی تبلیغ کرتے ہو اس دین کو نظام کے طور پر نافذ کرنے کے لیے باطل طاقتوں سے ٹکرا جاؤ، طاغوتیوں سے ٹکرا جاؤ، استحصالیوں سے ٹکرا جاؤ اور ہر دور کے یزید کے خلاف ایک نیا مارکہ کربلا بپا کرو۔ انقلاب انقلاب انقلاب، جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے۔ یہ خیال کہ ہم قادری صاحب کے عقیدت مند تو بہت تھے، ہم تو ان کے ہاتھ بھی چومتے تھے، ان کے پاؤں چومتے تھے، قطار میں کھڑے ہو کے مصافحے کرتے تھے، بہت مانتے تھے، ان کا درس آتا تھا، سارے کام چھوڑ کے بیٹھتے تھے، ان کی باتیں جی میں کھپ جاتی تھی۔ بس یہ اچھا نہیں کہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہائے ہائے، یہ سبق نصیحت جو مجھے دے رہے ہو مجھ سے پہلے حضور کے نواسے حسین کو بھی دی ہوتی کہ حسین امام تھے کائنات کے، نواسہ رسول تھے، دنیا قدموں کی خاک کا سرما بناتی تھی، مدینہ میں درس دیتے تھے، ساری کائنات فیض پاتی تھی۔ حسین کو کربلا جا کے گردن یزید سے ٹکر نہیں لینی تھی۔ یہ یزیدی تصور دین ہے، حسین کا تصور دین نہیں۔ حسین کا تصور دین وہ ہے کہ جو دین مسجد میں ہے وہی دین اسمبلی میں بھی ہو، جو دین مسجد میں ہے وہی دین سلطنت میں بھی ہو۔ یہ تضاد زندگی کا اللہ اور اللہ کے رسول کو گوارا نہیں ہے۔ 45 سال تک یہ قوم فقط زبان سے نعرے لگانے والی قوم بن گئی ہے، سوچ ڈیولپ ہو گئی۔ میں اس سوچ کا ازالہ قرآن سے کرنا چاہتا ہوں۔
کسی نے قوم کی تربیت نہیں کی. جو نظام کے قائل نہیں انہوں نے تو کرنی نہیں تھی، اور جو نظام کا، اسلام کے نظام کا اور نظام مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں انہوں نے بھی تربیت کی جی. ان کو امت کو لڑانے سے بھی فرصت نہیں، وہ تربیت کیا کرے. اس قوم کو تربیت کی ضرورت ہے. قوم سوچتی ایک شریف آدمی کا کیا کام سیاست میں، نہیں سوچتی. تو گویا یہ سوال بتا رہا ہے کہ قوم نے ذہنی طور پر قبول کر لیا ہے کہ ہمارے حکمران بدمعاش ہونے چاہیے، شریف نہیں ہونے چاہیے. اقتدار پر سیاست کے ذریعے آئیں گے یا مذہب مسجد میں نماز کے ذریعے آئیں گے؟ بولیے. اقتدار کا پروسیس تو سیاست ہے نا. یہ سوال مجھے آپ معنی سمجھا دیں، اگر میں اس کا غلط مفہوم نکال رہا ہوں آپ درست کر دیں. ایک شریف آدمی کا کیا کام آج سیاست سے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب اس کا مفہوم کیا نکلا؟ مفہوم یہ ہوا کہ سیاست تو بدمعاشوں کا کام ہے، غنڈوں کا کام ہے، سمگلروں کا کام ہے. یہی مطلب ہوا نا. تو شرفاء نکل جائیں، سیاست اس میں سے شریفوں کو نکال لو، تو وہ کیا بچ گیا؟ بدمعاشی رہ گئی. تو گویا قوم یہ فیصلہ کرنا چاہتی ہے کہ ہاں ہمارے اقتدار ہمیشہ بدمعاش رہیں، بدقماش رہیں، غنڈے رہیں، دہشت گرد رہیں، سمگلر رہیں. مفہوم کیا ہے اس کا؟ ایک دیندار شخص کا سیاست سے کیا کام؟ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دین کو سیاست سے نکال لو اور سیاست کو دین سے نکال لو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی سیاسی لیڈر اس کائنات میں ہوا ہے؟ آقا سے بڑا سیاسی لیڈر کائنات میں کوئی تھا؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر سے بڑا کوئی سیاسی لیڈر تھا؟ پھر سیدنا فاروق اعظم سے بڑا کوئی سیاسی لیڈر تھا؟ پھر سیدنا عثمان غنی سے بڑا کوئی سیاسی لیڈر تھا؟ پھر سیدنا علی شیر خدا سے بڑا کوئی سیاسی لیڈر تھا؟ بولیے. قوم کیا چاہتی؟ اگر تو روش مصطفیٰ چاہتی ہے تو سوچ کو بدلنا ہوگا. آگے آ کے دو رخ ہو گئے. آگے آ کر بولیے، ایک حسینی راستہ بن گیا اور ایک یزیدی راستہ بن گیا. یہاں سے امت کی تاریخ میں دو راستے پھوٹے. یزید کا امام حسین سے کیا جھگڑا تھا؟ علمی جھگڑا تھا، کوئی مسلکی جھگڑا تھا، عقیدے کا جھگڑا تھا، بولیے، فقہ کا جھگڑا تھا، قرآن کی تفسیر پر اختلاف تھا. یزید کا کیا اختلاف تھا امام حسین سے؟ کیا یزید امام حسین کو نواسہ مصطفیٰ نہیں مانتا تھا؟ کیا وہ جگر گوشہ فاطمۃ الزہرا نہیں جانتا تھا؟ امام حسین کو ولی اور امام نہیں مانتا تھا؟ اہل بیت کا شہنشاہ نہیں مانتا تھا؟ بولیے. جب یزید یہ سب کچھ مانتا تھا، اختلاف کیا تھا؟ اختلاف فقط سن لیں ایک ہی تھا. یزید کا نقطہ نظر یہ تھا کہ حسین تو اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، اتنا عالم، اتنا عابد، اتنا عارف، اتنا زاہد، اہل بیت کا امام، اولیاء کا امام، مصطفیٰ کا نواسہ، اتنی اونچی ہستی، آپ کا کام حکومت اور سلطنت کے ساتھ کیا ہے؟ آپ خالی مسجد میں واعظ کیا کریں، لوگوں کو درس دیا کریں، قرآن کی تبلیغ کیا کریں، آپ واعظ کیا کریں اور میں راج کیا کروں. یزید کا نقطہ نظر یہ تھا کہ حسین فقط واعظ کرے اور یزید راج کرے. یہ نقطہ نظر یزید کا تھا کہ حسین چونکہ بڑے عالی مقام ہیں، لہذا وہ مسجد اور منبر پہ فقط جمعے کا خطبہ دیں، وہ لوگوں کو تبلیغ کریں، تاکہ اسلام فقط مسجد کی چار دیواری میں بند رہ جائے. اسلام درس قرآن سے آگے نہ بڑھنا چاہے، اسلام واعظ اور تبلیغ سے آگے نہ بڑھنا چاہے. سلطنت کفر کے نظام پر چلے، سلطنت ظلم کے نظام پر چلے، سلطنت غنڈہ گردی سے چلے،
سلطنت لوٹ مار سے چلے، سلطنت بددیانتی سے چلے، سلطنت بے حیائی سے چلے، سلطنت میں شراب چلے، سلطنت میں زنا چلے، سلطنت میں جوا چلے، سلطنت میں ظلم چلے، سلطنت میں کفر چلے، سلطنت کافرانہ نظام پہ چلتی رہے اور حسین جیسے لوگ بھی زندہ رہیں، مگر یہ نظام حکومت کو چیلنج نہ کریں، نظام حکومت سے ٹکر نہ لیں، سیاست کے میدان میں قدم نہ رکھیں۔ حسین فقط مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے قرآن کا واعظ دیتا رہے ساری زندگی، اور مسجد سے باہر پورے معاشرے میں یزید کی حکومت کے تحت کافرانہ نظام چلتا رہے، اور یہ امت دو حصوں میں بٹ جائے، مسجد کے اندر کوئی اور نظام چلے اور مسجد کے باہر کوئی اور نظام چلے۔ بس یزید کا یہ فکر تھا۔ امام حسین نے اس کو قبول کیا؟ بولیے، امام حسین اگر قبول کرتے معرکہ کربلا کبھی بپا نہ ہوتا، امام حسین اس یزیدی تصور کو قبول کرتے تو کبھی ان کے سر کٹ کے نیزے پر نہ چڑھتے، حسین کبھی سید الشہداء نہ بنتے، یزید کبھی بدبخت قرار نہ پاتا، اسلام کی تاریخ خانوادہ اہل بیت محمد کے ساتھ کبھی رقم نہ ہوتی، اور آج حق اور باطل کا یہ امتیاز انسانیت کو کبھی معلوم نہ ہوتا۔ امام حسین نے یزیدی تصور کو رد کر دیا اور فرمایا یزید میرے نانا فقط مسجد کے اندر بند رہنے والا دین لے کر تشریف نہیں لائے تھے، میرے نانا فقط واعظ اور تبلیغ والا دین نہیں لائے تھے۔ اگر میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو فقط واعظ میں بند رکھنا ہوتا تو مکہ کے کافروں سے بھی کبھی لڑائی نہ ہوتی۔ اگر میرے نانا مصطفیٰ نے دین کو فقط تبلیغ میں بند رکھنا ہوتا تو کبھی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی نوبت نہ آتی۔ اگر میرے نانا نے اگر دین کو فقط درس تک بند رکھنا ہوتا تو کبھی بدر کا معرکہ بپا نہ ہوتا، احد میں کبھی چہرہ مصطفیٰ زخمی نہ ہوتا، کبھی صحابہ کے تن بدن شہید نہ ہوتے، کبھی خندقیں نہ کھدتی، کبھی طائف کے بازاروں میں مصطفیٰ کے جسم لہو لہان نہ ہوتے، اور کبھی یہ خونی مارکے جو آقا دو جہاں کی پوری حیات مبارکہ میں وپا ہوتے رہے یہ نہ ہوتے۔ امام حسین نے یزید کے تصور کو رد کر دیا، فرمایا میں اس دین کی خاطر جو دین میرے نانا لے کے مبعوث ہوئے میں اسے فقط مسجد کے منبر اور محراب تک محدود نہیں رکھنا چاہتا، میں کربلا کی ایک خونی داستان رقم کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے فیصلہ کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دین کو فقط تبلیغ میں بند کرنا چاہیں وہ جان لیں کہ یزید کے پیروکار ہیں، اور حسین کے پیروکار وہ ہیں کہ جو دین کا فقط واعظ نہیں بلکہ کربلا کی داستان رقم کرتے رہے۔ یزید اسلام کو فقط عقیدہ رکھنا چاہتا تھا، حسین اسلام کو عقیدے سے بڑھ کر نظام بنانا چاہتے تھے۔ یہ جنگ تھی، بڑی سادہ سی بات۔ آج یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم یزیدی تصور پہ چل رہے ہیں یا حسینی تصور پہ چل رہے ہیں۔ بولیے، قوم کس تصور پہ چل رہی ہے؟ یزیدی تصور پہ چل رہی ہے۔ آج قرآن کے اس پیغام کے ذریعے میں مغالطے کی سی گرد کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک راستہ منافقت کی زندگی چھوڑ دینی چاہیے۔ دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ ہم اسلام کو رہبانیت بنانا چاہتے ہیں، اسلام کو یہودیت اور عیسائیت کی طرح جیسے ان کے چرچ میں ان کی مذہب بند ہو گیا، ہم اسلام کو مسجدوں میں بند رکھنا چاہتے ہیں، اسلام کو فقط کل خانیوں کا دین رکھنا چاہتے ہیں، اسلام کو فقط نکاح طلاق کا دین بنانا چاہتے ہیں، اسلام کو فقط وراثت کا دین بنانا چاہتے ہیں، اسلام کو فقط جنازے کا دین بنانا چاہتے ہیں۔ اگر میری بات یاد رکھ لیں،
ہم نے اسلام کو فقط کلخانی اور جنازے کا دین اور نماز روزے کا ہی دین بنا کے رکھا تو وقت آئے گا اس امت کا جنازہ نکل جائے گا، مجرم ہوں گے، ہم مجرم ہوں گے۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلام کو فقط عقیدہ نہ رکھیں بلکہ اسے نظام کے طور پر زمین پر بپا کر دیں، اور نظام کے طور پر بپا کرنے کے لیے سیاسی جد و جہد کے بغیر اور کوئی چارہ کار بولیے نہیں ہے۔ ارے جہاں سے دین نافذ ہونا ہے وہ اسمبلیاں ہیں، ارے جہاں سے دین نافذ ہونا ہے وہ اسمبلیاں ہیں۔ مسجد سے دین کی آواز تو اٹھ سکتی ہے مگر دین نافذ، سمجھ لو اس بات کو، مسجد و منبر سے دین کی آواز اٹھ سکتی ہے اور یہ صدیوں سے اٹھ رہی ہے۔ کیا نہیں اٹھ رہی؟ نہیں اٹھ رہی، اٹھتی رہی ہے۔ تو کیا مسجدوں سے خالی واز کی آواز اٹھنے سے اس ملک میں اسلام نافذ ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا، 1000 سال بھی اس طرح نہیں ہو سکتا۔ نافذ مسجدوں سے نہیں ہوگا، یہاں سے تو پیغام دیا جائے گا، نافذ اسمبلیوں سے ہوگا کہ مسجدوں میں اسلام کی آوازیں تو بلند ہوگی مگر معاشرے میں اسلام نافذ ہوگا اسمبلیوں کے ذریعے۔ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جن کے ہاتھ میں آرڈیننس ہے، جن کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہے، جو اسلام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو دبا سکتے ہیں، جن کے ہاتھ میں قوت حکومت کی باغ ڈور ہے۔ یہ میں فتویٰ دے رہا ہوں، یہ اور روئے زمین کا کوئی عالم اگر کتاب و سنت کی روشنی میں جرأت رکھتا ہے تو اس فتوے سے اختلاف کر کے دکھا دے۔ پہلے فتویٰ سن تو لیں، فتویٰ سن لیں، فتویٰ سن لیں کہ جو شخص سیاست کو دین سے خارج سمجھتا ہے وہ کافر ہے۔ جو شخص میں دہرا رہا ہوں، 3 بار دہرانا چاہتا ہوں، جو شخص سیاست کو دین سے خارج تصور کرتا ہے، سیاست کو دین کا جز نہیں سمجھتا اور کہتا ہے کہ دین سیاست کے بغیر ہے، وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ اب میری بات سمجھ گیا نا؟ میں نے آپ کو سیاست کا مفہوم سمجھا دیا۔ سیاست دین کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق دنیا کے نظام کو سنوارنے سے ہے۔ جھوٹ غلاظت کے پلندے کو سیاست نہیں کہتے۔ اسی طرح جن لوگوں نے سیاست اور اقتدار اور نظام دنیا کو اپنی غلاظت کردار کی وجہ سے بدنام کیا تو ان کے گندے عمل کی وجہ سے کیا سیاست کو برا سمجھنے لگیں گے؟ نہیں سمجھیں گے، اس لیے کہ دوست سیاست بھی دین کا جز ہے۔ سیاست کو برا کہنا فی نفس ہی دین کو گالی دینا ہے۔ انگریز نے بھی کہا ہاں خبردار اسمبلی میں تمہارے دین کی آواز نہ آئے، معیشت، معاشرت، تہذیب، ثقافت اور سیاست میں دین اسلام کی آواز بلند نہ ہو، پورا معاشرہ دین سے خالی ہو۔ علماء نے بالعموم کہا پھر ہم دین لے کر کہاں جائیں؟ انگریز نے کہا مدرسوں میں بند ہو جاؤ، غریب بچوں کو پکڑو اور 12 سال 10 سال ان کو قال اللہ و قال رسول پڑھا کے مسجدوں کے امام بنا دو، مدرسوں سے نکلیں، مسجدوں میں چلے جائیں اور وہیں سے جنازے اٹھ جائیں۔ جس طرح عالم عیسائیت میں مذہب کے خلاف ایک بغاوت ہوئی اور ان کے مذہب کو چرچ میں بند کر کے رکھ دیا گیا اور پورا معاشرہ مذہب کے اثر سے آزاد کروا لیا گیا، اسی طرح 300 سال کے دور غلامی نے دین اسلام کے علوم کو، فنون کو، معارف کو فقط مسجد، مدرسہ اور خانقاہ اور دربار تک محدود کر کے رکھ دیا۔ اور دربار میں جاؤ ذکر الہی کا نام لو، مسجد میں جاؤ نمازیں پڑھو، اللہ کے دین کا نام لو، جنازے پر نام لو، قرخانی پر نام لو، مدرسوں میں جاؤ خدا رسول کا حکم پڑھو اور سناؤ، مگر خبردار دین حق کی آزادانہ آواز
جو میدان بدر میں گونجتی تھی، جو میدان احد میں گونجتی تھی، جو حنین میں گونجتی تھی، جو طائف کے بازاروں میں گونجتی تھی، جن سے طاغوتی ابو لہب اور ابو جہل کی طاقتیں لرزہ برندام ہو جاتی تھی، جن سے کیسر و کسریٰ کے محلات لرزہ برندام ہوتے تھے، جن سے کیسر روم لرزہ برندام ہوتے تھے، جن سے نجاشی تک آواز پہنچتی تھی، جن سے شرق سے غرب تک پورا یورپ ڈرتا تھا، تھراتا تھا، خبردار دین کی وہ انقلابی آواز کہیں گونجنے نہ پائے۔ زکاتیں لو، چندے لو، جمعرات کی روٹیاں لو، بچوں کو کھلاؤ، دین پڑھاؤ، تاکہ ان کے اندر پست ہمتی پیدا ہو، ذہن کی وسعت نکل جائے، ذہن کی وسعت اور ذہن کی ہمگیریت اور فکر میں جرأت اور اس کی آزادی ختم ہو جائے۔ وہ بیچارے غریب مدرسوں سے نکلیں اور سمجھیں یہی غنیمت ہے کہ قال اللہ و قال رسول کر رہے ہیں، یہی غنیمت ہے اللہ رسول کا نام تو لے رہے ہیں، یہی غنیمت ہے اللہ رسول کا ذکر حکم قرآن حدیث پڑھا تو رہے ہیں، بس وہ پڑھاؤ اور مسجدوں میں جا کے سناؤ، ختم، خلاص۔ اس کے بعد کوئی مولوی سیاست کی طرف نہ آنے پائے۔ دین کا نام لینے والوں کو مولوی کی ٹرم دے دی گئی۔ کوئی مولوی معاشی نظام کی بات مت کرے، سیاسی نظام کی بات مت کرے، آئین کی بات مت کرے، اسمبلی کی بات مت کرے، پارلیمنٹ کی بات مت کرے، نظام بدلنے کی بات مت کرے۔ نظام کا کنٹرول واشنگٹن یعنی کفر کے ہاتھ میں ہوگا، مسجد کا کنٹرول عرش والے رب کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ نظام زندگی تقسیم کر دیا گیا۔ لوگوں، شعور کی آنکھ کھولو، آزاد کرو اپنے ذہنوں کو غلامی کی زنجیروں سے۔ ایک بدترین غلامی میں کوئی قوم مبتلا ہے۔ تمہارا دین غلام ہے، تمہارا مذہب غلام ہے، روحانیت غلام ہے، اخلاق غلام ہے، معیشت غلام ہے، سیاست غلام ہے، تہذیب و ثقافت غلام ہے، تم سارے غلام ہو۔ اٹھو، اس یکسر ہمہ کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے انقلاب اور جہاد کا پیکر بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ مدرسوں میں بتا دوں کیا قیادت سمجھ جاتے ہیں؟ ہم میں سے اس معاشرے کا کوئی کھاتا پیتا گھرانہ کسی اچھے لائق بچے کو دین کی تعلیم کے لیے بھیجتا ہے؟ کوئی کھاتا پیتا گھرانہ دین کی تعلیم کے لیے نہیں بھیجتا، غریب بھیجتے ہیں۔ اور غریبوں میں بھی پڑھا لکھا بچہ سمجھدار اور طرف جاتا ہے، جو بالکل نکھد ہو اس کو دیتے ہیں مدرسہ کے لیے۔ بیک گراؤنڈ بھی سن لیں کہ کس بیک گراؤنڈ سے آیا۔ پھر مدرسہ جہاں جمعرات کی روٹیاں بچوں نے کھائیں، زکوٰۃ کے چندے کھائے، اور 10 سال تک ہاتھ بڑھا کر جو ہاتھ لیتا رہا، جس نے 10 سال پوری دین کی تعلیم و تربیت لے کر کی ہے، اس کی غیرت تو بچی نہیں ہے۔ اور جب پڑھ کے نکلا جب مدرسہ سے نکلا، علامہ کہتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ آج غزالی پیدا کرنا ہے، رومی پیدا کرنے ہیں، رازی پیدا کرنے ہیں، پورے نظام تعلیم کو بدلنا ہوگا، درس کے پورے نصابوں کو بدلنا ہوگا، معاشی سماجی نظام کو بدلنا ہوگا۔ اچھا دماغ جائے گا، اچھا ماحول پائے گا، اور لے کر کھانے کی بجائے دینی قیادت جب تک لینے کی بجائے دینے والی نہیں بنتی، وہ انقلاب کے قابل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس کے پاس رہ کیا جائے گا؟ نہ اس کے پاس ماڈرن سائنس، نہ اسے فزکس معلوم، نہ کیمسٹری معلوم، نہ اس کو ماڈرن ایمبریالوجی معلوم، نہ اس کو سائیکالوجی معلوم، نہ اسٹرانومی معلوم، نہ میڈیکل سائنسز، نہ اس کے پاس سوشل سائنسز، نہ اس کے پاس نیچرل سائنسز، نہ اس کے پاس کوئی فلسفی، نہ ماڈرن سوشل ایسپیکٹس، ماڈرن لائف کے تمام مسائل سے وہ دور ہے۔ اسے تو یہ بھی پتا نہیں کہ سورج مشرق سے کیوں نکلتا ہے، مغرب سے کیوں نکلتا ہے۔ اس نے فقط نکاح طلاق کے مسئلے پڑھے ہیں، یا عقائد پڑھے ہیں، مسلک پڑھے ہیں، اور ساری تعلیم اختلافی ماحول میں ہوئی ہے۔ وہ تو فیس نہیں کر سکتا دور جدید کے مسائل کو، زبان جدید اس کو نہیں آتی، مسائل جدید اس کو نہیں آتے، اپریسیشن، انالیسس سچویشنز کا اس کے پاس نہیں ہے، وہ خلا کو کہاں سے پر کرے؟